سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت اچھی معلومات سیکھتے ہیں وضو کے متعلق، اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں آج؟ آج ہمارا ٹاپک ہے وضو توڑنے والی چیزیں۔ اچھا، وضو توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے یہ جو 7 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وضو کو توڑنے والی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے کیا لکھا ہے؟ مستعمل پانی۔ انشاءاللہ ہم آج مستعمل پانی کی ڈیٹیل اور اس کے مسئلے بھی ہم بچوں کو سکھائیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو مطلب 2 باتیں ہیں، وضو توڑنے والی چیزیں ہیں اور مستعمل پانی ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ وضو کی سیکوینس لے کر چل رہے ہیں نا۔ وضو کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور وضو میں کیا کام کرنے ضروری ہیں، وضو میں کیا کام کرنا اچھا نہیں ہے، وضو میں کیا کام کرنا سنت ہے، وضو میں کیا کام کرنے مستحب ہیں۔ تو یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور اب جا رہے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ نے غور سے توجہ کے ساتھ سننا ہے، آپ کے ساتھ وہ باتیں بھی ڈسکس کریں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مستعمل پانی کا مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ تو آپ نے بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ غور سے آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے، اور ہو سکے تو اپنے پاس کاپی اور قلم رکھ لیں، ڈائری اور قلم رکھ لیں، ان باتوں کو نوٹ کرتے جائیں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ جو بورڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس بورڈ کی پکچر اپنے پاس لے لیا کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گی، تو وہ چیزیں پھر آپ کو یاد کرنا، ان کو ریوائز کرنا یہ ایزی رہے گا۔ تو آج چلتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جی غفران بھائی۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھ رہے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں۔ تو ان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا زخم سے خون بہنا۔ زخم سے خون بہنا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھائیں، یہ زخم سے خون بہنا کیا ہے، اور اس سے وضو کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا؟ جیسے کہ آپ کو یہاں پر زخم لگ گیا، اگر وہ خون بہہ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی زخم لگنے سے خون بہہ جائے، زخم لگ کر خون بہہ جائے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مل کر بولیں گے، کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ وضو۔ وضو نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو اگر زخم سے خون بہہ جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد اتاری ہے۔ جی فہد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زخم سے خون بہا نہیں، صرف ابھرا ہے، کیا اس سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون بہنا ضروری ہے، اگر خون نہ بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر ابھر گیا نا خون، زخم بعض اوقات لگتا ہے نا، تو زخم سے خون بہنے لگتا ہے، اگر اپنی جگہ چھوڑ دی اس نے، ڈھل گیا، بہہ گیا،
تب تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اپنی جگہ چھوڑی نہیں, بعض اوقات چھوٹی سی سوئی لگ جاتی ہے تھوڑی سی, یا تھوڑا سا کٹ لگ گیا معمولی سا, تو اس سے نا خون باہر کی طرف تھوڑا سا نکل آتا ہے, لیکن وہ گرتا نہیں, یعنی بہتا نہیں, تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر خون بہنا شروع ہو گیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گر جاتے ہیں کہیں سے, بائک سے یا چلتے چلتے گر جاتے ہیں, تو گھٹنوں پر خراشیں آ جاتی ہیں, ہاتھوں پر بھی خراشیں آ جاتی ہیں بعض اوقات, ہے نا, یا کونی پر خراشیں آ جاتی ہیں. اب خون, وہ کھال ادھر جاتی ہے اوپر سے, اور اس میں خون کی آپ کو جو نا وہ اثرات نظر آتے ہیں, لیکن وہ بہہ نہیں رہا ہوتا ہے نا, گر نہیں رہا ہوتا, بہہ نہیں رہا ہوتا ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے بعض اوقات کپڑے بھی آپ کے خون والے ہو جاتے ہیں, لیکن بہنے کی مقدار میں اگر نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسید رضا تاری ہے. جی اسید بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, جو خون بہہ جائے وہ ناپاک بھی ہوتا ہے؟ جی جو خون بہا ہے وہ ناپاک بھی ہے, اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ کپڑوں پر لگا ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, اگر وہ جسم پر لگا ہے تو جسم بھی ناپاک ہو جائے گا, اور جس چیز پر لگا ہے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی. ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے پیارے بچوں, کہ بہتا خون جو ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور کو ذبح کرتے ہیں, بکری کو کاٹتے ہیں, مرغی کو کاٹتے ہیں, تو خون نکلتا ہے نا. اونٹ کو بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیوز وغیرہ کے اندر. وہ جو خون نکلتا ہے نا کاٹتے وقت, بہہ رہا ہوتا ہے, وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کی کیئر نہیں کر رہے ہیں, کپڑوں پر بھی لگ رہا ہے, برتن ہیں, چھریاں ہیں, جوتے ہیں, ان چیزوں پر بھی وہ خون کے چھینٹے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے باوجود اس کی کیئر نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو پیشاب کی طرح ناپاک ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس سے اسی طرح سے بچنا ضروری ہے جیسے پیشاب سے بچتے ہیں, ہے نا. تو اسی لیے وہ ناپاک ہوتا ہے. لیکن جو خون بہا نہیں ہے بلکہ صرف ابھرا ہے, وہ ناپاک نہیں, کیونکہ وہ تو وضو کو بھی نہیں توڑتا نا بھائی, وہ تو وضو کو بھی نہیں توڑتا ہے. جو وضو کو توڑے گا وہ ناپاک ہوگا, جو وضو کو توڑے گا نہیں وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے. تو وہ جو بہتا خون ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے. اسی لیے اگر بہہ جائے تو اس بات کا دھیان رکھیں. کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو رومال سے لے کر صاف کر لیا, ٹیشو سے لے کر صاف کر دیا, زیادہ کیئر نہیں کی اس کی. اب وہ جہاں جہاں لگا ہے نا اس جگہ کو تو اس نے ناپاک کر دیا ہے. اب اس کو صحیح طرح سے پاک کرنا ضروری ہے, پانی سے دھو کر کلین کریں بالکل, اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو پاک کریں. تو اس کو اچھی طرح سے پاک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ٹیشو سے صاف کر لیا تو وہ ناپاک جگہ پاک نہیں ہوگی. یوں ہی کپڑوں پر بھی اس کے دھبے لگ گئے, اگر بھئی زخم بہہ رہا تھا, زخم سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑوں پر بھی ناپاکی لگ گئی, تو اب اس کو پہلے پاک کرنا ضروری ہے. اگر ڈائریکٹلی آپ اس کو کسی پانی میں, بالٹی میں اور کپڑوں کے ساتھ ڈال دو گے, ان چیزوں کو بھی یہ ناپاک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیارے بچوں. اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری نماز ہی نہ ہو. تو اس طرح کی صورتیں بھی بن جائیں گی کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوگی صحیح, ہمارے گھروں میں اور کپڑے ہوں گے وہ بھی ناپاک ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو یہ مسئلہ ہمیں آج پتہ چلا کہ زخم سے خون بہنے سے بھی کیا ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. شاباش, وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی نیکسٹ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا اتاری ہے. جی علی رضا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, ہم کسی بھی طرح کا انجیکشن لگوائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل ہے, انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. جی حضور اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھائیں. ہاں, اس کی تفصیل تو واقعی میں سمجھانے پڑے گی غفران. وہ اس لیے کہ ہر انجیکشن لگانے سے بیٹا وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, کسی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے اور کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا. دیکھیں, ایک تو انجیکشن لگتا ہے گوشت میں,
اور ایک لگتا ہے نس میں. ٹھیک ہے, دیکھا انجیکشن غفران, کبھی گوشت میں یہاں پر لگتا ہے, کبھی یہاں پر نس میں لگتا ہے نا, تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر گوشت میں انجیکشن لگا نا, یہاں پر, یہاں گوشت میں انجیکشن ڈالتے ہیں نا بھائی, اگر گوشت میں انجیکشن لگا ہے تو اس صورت میں اگر بلڈ نکل آیا ہے تو وہ تو وضو کو توڑ دے گا. اگر بلڈ نکل آیا ہے, بلیڈنگ ہو گئی ہے اور بہنے کی مقدار میں نکل آیا ہے, تو اس صورت میں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بلڈ نہیں نکلا یا بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, پہلی صورت تو یہ. اچھا, دوسری صورت غفران یہ ہے کہ اگر وہ نس کے اندر لگائے نا انجیکشن, تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب سوئی ڈالتے ہیں نا اس میں, تو تھوڑا سا اس کو پہلے کھینچتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اس سے باہر نکل آتا ہے, انجیکشن میں آ جاتا ہے. پھر دوبارہ جب پش کرتے ہیں تو وہ سارا انجیکشن جو ہے بلڈ کے ساتھ ہی انسان کی باڈی میں داخل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ نس میں لگایا جا رہا ہوتا, کیونکہ جب رگ میں لگائیں گے نا نس میں, تو وہ فوراً جو ہے وہ تھوڑا سا سک کریں گے تو باہر آ جاتا ہے بلڈ. گوشت میں ایسا ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں باہر نس میں ایسا ہوتا ہے. تو چونکہ بلڈ نکل آیا, بلڈ نکلنے سے کیا ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, لہٰذا اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اور بعضوں کا ڈرپ لگتی ہے, تو ڈرپ بھی جب آپ کی نس میں داخل کرتے ہیں اس کی سوئی کو, تو اس میں سے بھی بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے تقریباً, اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو گوشت میں لگا اور اگر بلڈ نہیں نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور رگ میں انجیکشن لگایا, اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھینچتے ہیں, اس کے بعد لگاتے ہیں, اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر بہنے کی مقدار میں تقریباً ظاہری طور پر نکل ہی آتا ہے. اور اسی طرح سے ڈرپ لگواتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہی والا حکم ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو عام طور پر صورت یہ پائی جاتی ہے کہ انجیکشن کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر بلڈ نکلا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حکم آپ کو معلوم ہے کہ بلڈ نہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور پھر ہے دکھتی آنکھ سے پانی بہنا. دکھتی آنکھ سے پانی بہنا, واٹ از دس؟ یعنی اگر آنکھ دکھ رہی ہے, اس میں سے پانی نکل رہا ہے, تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, آنکھ میں بہت درد ہو رہا ہوتا ہے نا, اب بہت درد ہوتا ہے نا, اس میں سے پانی آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. وہ جو پانی نکل رہا ہوتا ہے نا, آنکھ میں زخم ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, اور اس سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پانی جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. اگر آنکھ سے باہر نکلا ہے, آؤٹ ہو گیا, اگر آپ کی آنکھ کے اندر ہی ہے تب تو وضو سے نہیں ٹوٹے گا, لیکن وہ آپ کی آنکھ سے آؤٹ ہو گیا, باہر آ گیا, تو صورت میں کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا. جی ہاں, اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اور جس طرح سے اسے آپ نے سوال پوچھا تھا نا بلڈ کے بارے میں, وہ خون ناپاک ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ نے پوچھا تھا نا, تو اس میں بھی یہی ہے, وہ جو پانی نکل رہا ہے نا آنکھ سے, دکھتی آنکھ سے, وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. اب جناب بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ آستین سے صاف کر رہے ہیں, نماز پڑھ لیں, یا دامن سے صاف کر رہے ہیں, نماز پڑھ لیں, یا رومال سے صاف کیا, رومال کو دوبارہ جیب میں رکھ لیا, تو صورت تو نماز کے بھی مسائل ہو جائیں گے. اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہے نا, ایک تو وضو ٹوٹ گیا اور پھر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, تو یہ بہت مشکلات والی صورت ہو جاتی. تو اب اس صورت میں اگر کسی کو اس طرح کا مرض ہو جائے, بیماری ہو جائے, تکلیف میں آ جائیں, تو پھر بہت احتیاط ضروری ہوتی ہے. رومال یا ٹشو رکھیں اور اس کو صاف کرتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیں, یوں ہی الگ رکھ دیں. پھر اچھی طرح سے منہ کو دھوئیں, جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہو, گندے نہ ہو, اور پھر آپ پاکی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اس بات کا بھی دھیان رکھیں. تو یہ جو آپ کو انہوں نے سکھایا دکھتی آنکھ سے پانی بہنا, اس سے بھی کیا ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है। जी उबैद भाई। गुफरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर गोश्त की दुकान में जाते हैं तो गोश्त लेते हैं तो वो नोटे देते हैं, उनमें खून लगा हुआ होता है, वो जेब में रखें तो उससे नमाज हो जाती है? जी ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, आइए हम कुछ मालूमात लेते हैं। जी हुजूर इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ ये तो है गुफरान, है मुश्किल तो है। आप देखें वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप गोश्त वाले के पास गए, गोश्त फरोश के पास, फिर इसके बाद जो है अब उसने आपको नोट दिए, उस पर खून लगा हुआ है, उसको रख कर नमाज होगी नहीं होगी। सवाल तो मुश्किल पूछ लिया है इन्होंने। प्यारे बच्चों, इसकी वजह ये है कि मैंने कहा ना कि बहता खून नापाक होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो आम तौर पर वो ज़ाहिर जानवर को काटते हुए थोड़ी ब्लड लगाया होगा कि जो बहता खून निकल रहा था, बल्कि वो आम तौर पर वो वाला ब्लड होता है जो गोश्त में से टपकता है। गोश्त में से टपक रहा होता है, वो वाला ब्लड होता है। तो वो जो गोश्त में टपक रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा बकर ईद पर भी गोश्त देने के लिए जाते हैं या कोई लेकर आता है तो उसमें से ब्लड निकल रहा होता है ना, वो जो गोश्त में से ब्लड निकलता है ना, वो नापाक नहीं होता। गोश्त में से जो ब्लड टपकता है वो नापाक नहीं होता है। तो अब जो आप गोश्त लेकर आ रहे हैं, वो जो गोश्त बेचने वाला है, और उस गोश्त में से अगर ब्लड लग गया है उसके नोट पर, तब तो, या उसके हाथ ब्लड वाले आमतौर पर, चूंकि गोश्त काट रहे होते हैं ना, तो हाथ पर ब्लड लगा हुआ होता है, तो वो भी उसने नोट उठा कर दिया, नोट पर ब्लड लग गया, आपको दे दिया इन्होंने, लेकिन वो जो ब्लड है ना, जो गोश्त का है, वो नापाक नहीं। वो जो ज़बा करते वक्त बह रहा था ना, वो नापाक होता। अगर वो वाला ब्लड लगा है जो ज़बा करते हुए ब्लड था, तब तो ज़ाहिर नापाक था वो। अब उसको आप जेब में रखकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन आम तौर पर ये सूरत बनती है, वो जो ब्लड होता है वो गोश्त का होता है, काटते वक्त जो ब्लड निकला था वो वाला नहीं होता, ठीक है। तो अगर वैसा नहीं है, गोश्त का है, और अगर आप उसको जेब में रखकर नमाज पढ़ लेते हो तो इट्स ओके, नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इन्होंने बताया दुखती आंख से पानी बहना। आगे चलते हैं जी गुफरान भाई। इसके बाद है मुंह भर के। ये क्या है? यानी अगर आपने मुंह भर उल्टी कर दी तो भी आपका वुजू टूट जाएगा। हाँ, मुंह भर उल्टी कर दी तो वुजू टूट जाएगा। गुफरान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, मुंह भर के क्या होती है? मुंह भर के क्या होती है भाई, बताइए। मुंह भर के ये होती है कि मुंह भर उल्टी, अगर वो कंट्रोल में ना हो, उसको मुश्किल से रोकें, अगर ना रोके तो बाहर निकल जाए तो वुजू टूट जाएगा, वो उल्टी से वुजू टूट जाएगा। तो ये मुंह भर के कहलाती, यानी जिसको बतकल्लुफ रोकना पड़े। वो तो ना अचानक उल्टी हो, अचानक मुंह इतना भर गया, वो फौरन बाहर आ गई, है ना, कवर ही नहीं हो पा रहा है। जब तक आप मुंह पर हाथ नहीं रखोगे तो वो कवर ही नहीं होगी, है ना। ये मुंह भर के कहलाती। तो ये भी नापाक है, इससे भी वुजू टूट जाता है। इसमें भी बेहतियाती बरतते हैं, रुमाल से, कपड़े से मुंह पोंछ लिया, ठीक है, वो तो नापाक है, आपके कपड़ों को भी नापाक कर रही है, तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद है नमाज में कहा लगाना। नमाज में कहा लगाना, आपने तलफ़ुज़ भी अदा किया कहा, वरना तो इसको कहका कहते हैं, कहका। तो असल दुरुस्त तलफ़ुज़ प्यारे बच्चे यही है, क्या करना, कहका लगाना। क्या करना, कहका। समझते किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? शोर को। जोर हैं? हंसना। इतना जोर से हंसना कि दूसरों के कानों में जाए। हाँ, इतनी आवाज़ से हंसना कि उसकी आवाज़ दूसरों तक पहुंच जाए, इसको कहका लगाना कहते हैं। तो नमाज में अगर कहका लगाया तो वुज़ू भी टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। आगे इसके बाद है थूक में खून आना, यानी अगर थूक है उसमें खून आया तो भी वुजू टूट जाएगा। यानी मुंह में बाज़ों का खून निकल आता है ना, तो अब उसका पता कैसे चलेगा? आप थूकते हैं और उसमें खून गालिब है, खून ज्यादा है और थूक कम है, तो वुजू टूट जाएगा। जैसे दांत टूटा, जैसे दांत टूट गया, अब ब्लड आ गया ना मुंह के अंदर, तो अब वुजू है तो वुजू तोड़ने वाली सूरत है या नहीं है, तो आप थूकेंगे ना। अगर थूक रेड हो रहा है
لال کلر کی طرف، ریڈ کلر کی طرف مائل ہے تھوک، تو اس صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر ریڈ نہیں ہے بلکہ یلو کلر کا ہے، زرد کلر کا ہے تھوک، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. آگے اس کے بعد ہے غفلت والی نیند، یعنی غفلت کی نیند سونا. اس کا مطلب ہے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے. تو پیارے بچوں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، غفلت والی نیند کی تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نیند، سونا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے غفلت والی نیند کے ساتھ سونا. پھر یہ تو صرف ایک تھوڑی سی ہیڈنگ لگا دی گئی ہے نا، اس میں بہت ڈیٹیل ہے. وہ کس حیت پر، کس پوزیشن پر سویا ہے، کس پوزیشن پر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کس پوزیشن پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ سو رہا ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا جھونکے آ رہے ہیں، جھونکے آ رہے ہیں، جھونکے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا، اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹڈی کے دوران اب آپ کو جھونکے آ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر نیند آ رہی ہے، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر نیند آ رہی ہے. بعض اوقات نماز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے ایسا، جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں. تراویح میں زیادہ ہوتا ہے نا، تراویح پڑھ رہے ہیں، اب تراویح میں جناب کب ختم ہوگی تو وہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات دوسرے نمازیوں کو بھی دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ہم گر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا، تو جھونکے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ بالکل ایسے سو گئے کہ کوئی باتیں بھی کر رہا ہے نا، آپ کو نہیں معلوم کیا باتیں ہو رہی، کوئی آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، خراٹے لے رہے ہیں. خراٹے بھی لیتے ہیں نا، جب گہری نیند ہوتی ہے تو خراٹے بھی لیتے ہیں. تو خراٹے لے رہے ہیں، تو خراٹے لینے سے بھی وضو، خراٹے لینے والی نیند جو نا غفلت والی نیند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو خراٹے لیے کسی نے، غفلت والی نیند کے ساتھ سو گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح بیٹھا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس کو یوں کہتے ہیں، اس کی سرین جمی ہوئی نہ ہو. اب یہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا، سرین جمی ہوئی نہ ہو. انسان کے جو بیٹھنے کا مقام ہے نا، جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹھنے کے جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی وہ سرین اٹھی ہوئی ہے اور آپ غافل ہونے والی نیند کس طرح سو گئے ہیں، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ کی سرین اٹھی ہوئی ہے لیکن نیند غفلت والی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر سرین جمی ہوئی ہے اور غفلت والی نیند کوئی سو جاتا ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو دو صورتیں، ایک تو غفلت والی نیند ہو اور دوسرا سرین اٹھی ہوئی ہو تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے نا، تو صورت میں سرین جمی ہوئی ہے. اب اگر کوئی سو جاتا ہے بالکل گہری نیند، خراٹے بھی لے رہا ہے کرسی پر بیٹھے بیٹھے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ سرین آپ کی جمی ہوئی ہے، سرین اٹھی ہوئی نہیں. اگر سرین بھی اٹھی ہوئی ہوتی تو صورت میں، جس طرح بس میں بیٹھتے ہیں یا کار میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہے نا، سرین جمی ہوئی ہوتی ہے. اب اگر آپ سو بھی گئے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے. ہاں لیٹے لیٹے کوئی اگر سو جاتا ہے، لیٹے لیٹے سو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سرین اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ غفلت والی نیند سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ غفلت والی نیند ہو، سرین اٹھی ہوئی ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی صورت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی کھڑے کھڑے سو گیا، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے کھڑے سو گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ بتائیں. نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ غفلت والی نیند نہیں. ہاں بھائی، غفلت والی نیند ہوتی نا، گر جاتا ہو، کھڑا ہی نہ رہ پاتا. اس کا کھڑا رہنا جو ہے نا، اس بات کو وہ کر رہا ہے کہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا جو وضو، اس کی جو نیند ہے وہ غفلت والی نیند نہیں ہے. اسی طرح سے رکوع کی حالت میں ہے اور سو گیا، اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا.
نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگوں کی نیند بہت گہری ہوتی ہے نا, رکوع میں سو گئے, کافی دیر بعد خیال ارے میں تو نماز میں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب اتنی گہری, یا بعض لوگوں کو دیکھا ہے بس میں کھڑے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کھڑے کھڑے ان کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں, ہے نا, ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات, گرتے نہیں ہیں لیکن. تو اس صورت میں چونکہ وہ غفلت والی نیند نہیں ہے نا, تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سجدے میں ٹوٹ جائے گا. اچھا, سجدے والی جو صورت آپ نے پوچھی نا غفران, اس میں تھوڑی تفصیل یوں ہے. ایک تو نا سنت کے مطابق سجدہ کرتے ہیں, سنت کے مطابق سجدہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یوں, ٹانگیں بھی بالکل اسٹریٹ ہیں, جس طرح آدمی سجدہ کرتے ہیں. اگر وہ یوں ہی اسی حالت میں ہے تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن وہ سجدے کی حالت میں سویا اور اس کے بعد وہ اس حالت میں چلا گیا جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں, بالکل ہاتھ اس کے گھٹنوں سے مل گئے, پیٹ جو ہے وہ بالکل رانوں سے لگ گیا, اور بالکل وہ عورتوں کی طرح سے زمین سے اگر چپک گیا, تو اب یہ غفلت والی نیند ہو گئی. ٹھیک ہے, اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی, اور دوبارہ سے جا کر اس کو پھر وضو کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھے وہ مسائل جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جن کو مفسدات وضو بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو انہوں نے آج مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتانا تھا, لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مستعمل پانی کا مسئلہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں. ہم نے جس میں سیکھی وضو توڑنے والی چیزیں. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے, مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.